ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ بیچارے بہت محنت سے گزارا کرتے تھے، بہت زیادہ غریب تھے، اس لیے لوگ ان کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے۔ بیوی کا بھی بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ایک دن بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ سنیں، یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے کہ میری اس غربت میں میرا کیا کام، میرا کیوں مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں مجھے۔ شوہر کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، یہ لوگ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں ہماری غربت کو دیکھ کر، تم ان کی فکر نہ کرو، اگر تم ان کی فکر کرو گی تو تمہاری زندگی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، ان سب کو چھوڑو، تم کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیگم نے کہا ہاں ہاں، ہاتھ دھو کر آئیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ کھانا لگانے کے بعد یہ دونوں سو گئے اور صبح صبح اٹھے اور بیوی نے اپنا سارا کام کر لیا، اور اتنے میں ساجد بھی تیار ہو کر آ گیا کام پہ جانے کے لیے۔ ساجد کہنے لگا آج مجھے دیر ہو جائے گی، دیکھو تم کھانا کھا لینا، میرا انتظار مت کرنا، مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، دونوں اپنے اپنے کام پہ چلے گئے۔ ممتاز کو کام کرتے کرتے بہت پیاس لگی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ ممتاز پانی کے پیالے کے پاس آئی تو دیکھا اوہ پانی کا پیالہ تو خالی ہے۔ وہ بیچاری دوبارہ گاؤں کی طرف گئی کیونکہ اس گاؤں میں صرف اور صرف ایک ہی کنواں تھا جس سے پورے کا پورا گاؤں پانی پیتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی کنواں نہ تھا۔ خیر ممتاز نے جلدی جلدی پانی بھرا اور بھرنے کے بعد جانے لگی۔ دیکھا تو اتنے میں ایک گاڑی والا آ کے رکا اور کہنے لگا بہن کیا تم مجھے پانی پینے کے لیے دو گی؟ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور سے پانی ڈھونڈتا وہی آ رہا ہوں، کہیں بھی پانی نہیں ہے۔ تو ممتاز نے کہا ارے آپ نے مجھے بہن کہا ہے تو کیوں نہیں، میں تو آپ کو پانی دوں گی، اور تھوڑا سا کیوں، آپ کو جتنا دل چاہے آپ اتنا پانی پیجیے۔ یہ سن کر وہ تو خوش ہی ہو گیا، اس نے جلدی جلدی پانی لیا اور پینا شروع کیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے کہا کہ بہن تمہاری کوئی خواہش ہے جو میں پوری کر سکوں تو میں ضرور پوری کرنا چاہوں گا۔ ممتاز نے کہا نہیں نہیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس ایک خواہش ہے کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیے گا تو میرے گھر ضرور آئیے گا۔ بزنس مین نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بہن، میں آپ کے گھر ضرور آؤں گا۔ کہہ کر ممتاز اپنے کام کو چلی گئی اور بزنس مین اپنی طرف نکل گیا۔ کافی دنوں بعد بزنس مین کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، لیکن کیا یہاں تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اف اللہ، میں کیا کروں، بزنس مین تو پریشان ہو گیا۔ اتنے میں اس کی گاڑی کا ٹائر بھی پھنس گیا۔ اوہ یہ کیا ہوا، آج کا تو دن ہی برا نکلا، چلو انتظار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مدد کو آ جائے۔ اتنے میں اس کی نظر پڑی تو 3 لوگ سامنے سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے کہا کیا آپ لوگ میری مدد کریں گے؟ مجھے مدد کی ضرورت ہے، میری گاڑی پھنس گئی ہے بارش کی وجہ سے کیچڑ میں، آپ پلیز اسے نکال دیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے نہیں نہیں، ہمیں تو اپنے گھر کی طرف جانا ہے، ہم کیا آپ کی مدد کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں، گھر والے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم تو چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر تینوں چلے گئے۔ بزنس مین بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو سامنے نظر پڑی تو دیکھا ساجد آ رہا تھا۔ بزنس مین جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس سے بھی مدد مانگی تو ساجد تو تھا ہی دل کا بہت اچھا، اس نے فوراً سے مدد کرنے کے لیے حامی بھر دی اور کہا آپ گاڑی سٹارٹ کیجئے، میں پیچھے سے دھکا لگا کر کوشش کرتا ہوں کہ گاڑی آپ کی نکل جائے کیچڑ سے۔ اس طرح کر کر لیکن ساجد نے اپنے کپڑوں کی فکر نہ کی، گاڑی سٹارٹ کرنے کے چکر میں اس کے پورے کپڑے گندے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ بے فکر ہو کر ان کی مدد کرتا رہا، کپڑوں کی فکر نہ کیے۔ اوف، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، یہ تو خوشی کی بات ہے، ساجد بہت خوش ہوا۔ اتنے میں بزنس مین گاڑی روک کر دوبارہ واپس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ ساجد نے کہا میرا نام تو ساجد ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا، میں ایک کمپنی کا CEO ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کمپنی میں کام کریں، کیا آپ شہر کی طرف آ کر میرے ساتھ کام کرنا چاہیں گے؟ مجھے آپ کا انداز بہت اچھا لگا، یہاں پر پہلے بھی میں 2-3 لوگوں سے مدد مانگتا رہا لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی، لیکن آپ نے میری مدد کی۔ ساجد نے کہا اوہ ریئلی، آپ واقعی مجھے کام دینا چاہتے ہیں، میں تو بہت خوش ہوں۔ بزنس مین نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ اپنے سامان کی پیکنگ کیجئے، میں آپ کو آ کر خود لے کے جاؤں گا۔ ساجد نے کہا میں وہاں رہوں گا کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس کی بھی فکر آپ مت کیجئے، میں ہوں نا، میں آپ کے رہنے کا بھی انتظام کر لوں گا۔ ساجد یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ بزنس مین کہنے لگا اچھا چلو اب میں چلتا ہوں،
اپنے کام کی سیٹنگ کرنے کے لیے تاکہ میں وہاں پر جا کر آپ کو بلا سکوں۔ ساجد بہت خوش ہوا اور اسے تھینکس کہنے لگا۔ بزنس مین چلا گیا۔ جب گھر آیا تو ممتاز سے کہنے لگا، اب ہم گاؤں میں نہیں رہیں گے، اب ہم شہر میں رہیں گے۔ ممتاز نے کہا، ارے واہ، کیا، کیوں، کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اب مجھے جو ہے شہر میں کام مل گیا ہے، مجھے ایک صاحب ملے تھے بزنس مین، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اب شہر جا کر ان کے ساتھ کام کروں، تو میں نے حامی بھر دی۔ چلو اب ہم جلدی جلدی پیکنگ کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی پیکنگ اسٹارٹ کی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بزنس مین دوبارہ سے آیا اپنے وعدے کے مطابق۔ بزنس مین کی اتنی بڑی لگژری کار دیکھ کر گاؤں والوں کی تو آنکھیں ہی کھل گئیں۔ وہ تو حیران ہو گئے، اتنی بڑی لگژری کار، اور وہ بھی ساجد جیسے غریب آدمی کے گھر کے پاس۔ اوہو، یہ کیسے ہوا؟ اتنے میں ساجد نے تو خوشی کا انتہا ساجد کی تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ وہ کہنے لگا، ارے آپ! اتنے میں ممتاز بھی آ گئی پانی کا گلاس لے کے۔ وہ کہنے لگی، بھائی آپ یہاں! مجھے تو بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ ساجد ہوا حیران کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ تو بزنس مین نے کہا، ہاں ہاں، یہ میری بہن ہے۔ تو ممتاز نے ساری سٹوری سنائی کہ کس طرح ممتاز نے ان کو پانی پلایا تھا۔ اوہ، اچھا اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہوئی۔ ساجد، ممتاز اور بزنس مین جانے لگے۔ گاؤں والوں کی تو حیرانگی کی حیرانگی ہی رہ گئی، اور وہ شرمندہ بھی تھے اپنے کیے پر، جو کچھ انہوں نے ساجد کے ساتھ کیا تھا۔ خیر، ساجد تو شہر میں آ گیا اور ساجد کو بہت اچھی جاب بھی دی بزنس مین نے۔ کافی دن گزر گئے، ساجد محنت کرتا رہا۔ آخر کار بزنس مین نے اسے اپنا سیکرٹری بنا لیا۔ مینیجر بننے کے بعد ساجد کی زندگی تو اور حسین ہو گئی اور خوش ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں محنت میں برکت ہے۔